السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج پاکستان سے کی سب سے بڑی خبر تو جناب یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ کیس فیصلے کی روشنی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو لاہور زمان پارک سے گرفتار کر کے اسلام آباد کی طرف لایا جا رہا ہے۔ سفر رواں دواں ہے۔ کچھ ہی وقت میں، اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جب کمپلیٹ ہو کے جب اپلوڈ ہوگی تو اس وقت تک ہو سکتا ہے عمران خان باقاعدہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جائیں، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا۔ آج کا جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے لکھ کے رکھا گیا تھا۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اس نقطے کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو تفصیلی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جو ڈیٹیل ریزننگ جو 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے، ان دو موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ آج کورٹ کی جو توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کی جو پہلی سماعت تھی، وہ آج صبح 8:30 بجے تھی۔ صبح 8:30 بجے ہم نے دیکھا کہ عدالتی عملہ بار بار پکارتا رہا، الیکشن کمیشن بنام عمران خان، پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ سماعت میں وقفہ کیا گیا کہ ہم تھوڑے مختصر وقت کے بعد دوبارہ آئیں گے اور پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور صاحب نے دوسری ہیئرنگ کے لیے کیس پکارا 9:30 بجے۔ پھر آوازیں لگائی گئیں، الیکشن کمیشن بنام عمران خان، کوئی بھی نہیں تھا۔ سماعت میں وقفہ ہوا۔ پھر 10:30 بجے دوبارہ سے کیس ٹیک اپ ہوا۔ پھر پوچھا گیا کہ عمران خان کی طرف سے کوئی آیا ہے، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جو فرسٹ ہیئرنگ تھی، اس میں تو جناب وہ شعر و شاعری بھی چلتی رہی کہ جی اب کوئی نہیں ہے تو شعر ہی کوئی سنا دیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد 12 بجے تک کا وقفہ کیا گیا۔ 12 بجے پھر کیس ٹیک اپ کیا گیا، اور 12 بجے بھی کوئی بھی نہیں آیا۔ تو پھر آخر کار توشہ خانہ کیس کو سننے والے جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم 12:30 بجے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر 12:30 بجے فیصلہ ہونے سے کچھ ہی لمحات پہلے ہم نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہے وہ سیشن کورٹ میں انٹر ہو رہے تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ آج کیوں پیش نہیں ہوئی؟ کیا یہ کسی منصوبے کے تحت پری پلان تھا کہ ہم نے کورٹ میں نہیں جانا، اور اسی بنیاد کے اوپر بعد میں اس پروسیڈنگ کو کہیں چیلنج کرنا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا، کیا پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس کورٹ پروسیڈنگ کا کہ ہم اس کورٹ کو ہی نہیں مانتے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوئے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر خواجہ حارث یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس توشہ خانہ کیس کی آج کی پروسیڈنگ میں شامل ہو جاتی، تو کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے، کیا آج ہی کے دن یہ فیصلہ ہو پاتا؟ یہ بہرحال کچھ سوالات موجود ہیں جس کا جواب اب ہمیں ہو سکتا ہے آگے چل کے، جب یہ کیس اب ظاہری بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا، سپریم کورٹ میں آئے گا، تو کہیں نہ کہیں چل کے یہ چیزیں مزید واضح ہوں گی کہ یہ ایگزیکٹلی یہ مشورہ کس کا تھا، یہ منصوبہ تھا، یہ بائی ڈیزائن تھا، یا کوئی اور حالات تھے۔ تو اب آتے ہیں جناب تفصیلی فیصلے کے اوپر کہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ نے جو ڈیٹیل ریزننگ دی ہے، اس میں تفصیلی فیصلے میں کیا وجوہات کیا بتائی گئی ہیں۔ تو جناب وجوہات میں سب سے پہلے تو سیشن کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو گواہان پر جرا کرنے کے لیے متعدد مواقع فراہم کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کے گواہوں پر جرا مکمل کرنے میں 4 دن لگے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے 26 جولائی کو تمام شہادتیں اور شواہد مکمل کر لیے تھے۔ 10 مئی کو گرفتار کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لایا گیا اور ان پہ فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ وہی 10 مئی ہے جب 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی احاطے میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور پھر اس گرفتاری کا وہ عمل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا، اور
ریورسنگ دی کلاک، گھڑی کو پیچھے کر دیا تھا اور دوبارہ سے وہ سب کچھ ہوا۔ تو جناب توشہ خانہ کیس سننے والے اس سیشن کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں مزید یہ کہا کہ 24 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی 50 سے زائد وکلاء کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچوتا نے نعرے بازی سے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، یعنی یہ اٹیمپٹس تو بہرحال ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو پائے۔ عدالتی کارروائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے پریشان کیا، جس پر عدالت نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ حارث کی زبانی معافی پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی کورٹ نے کس حد تک ریلیکٹنٹ رہی، کورٹ لچک کا مظاہرہ کرتی رہی کہ ایک وکیل نے زبانی ایکسکیوز کیا تو کورٹ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی 31 جولائی کو عدالت پیش ہوئے، 1 اگست کو 342 کا بیان ریکارڈ کروایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکشن 240 کے تحت حلف پر جرا کے لیے پیش نہ ہونے کا انتخاب کیا، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے عدالت میں گواہان پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے گواہان عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ بیرسٹر علی گور خان نے 2 اگست کو عدالت پیش ہوئے گواہان کی لسٹ دی اور سماعت ملتوی کرنے کی پھر درخواست دی، اور اس کے بعد عمران خان نے سوال نامے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیس سیاسی بنیادوں پر درج کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق کیس پی ڈی ایم کے کہنے پر درج کیا گیا، دونوں گواہان کو سرکار نے استعمال کیا، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق پی ڈی ایم انہیں 180 کیسز اور قاتلانہ حملوں کے ذریعے انتخابات سے باہر کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر تفصیلی فیصلے میں ایک اہم بات یہ بھی کی گئی ہے کہ عمران خان نے مس ڈکلیئر کیا ہے، بطور وزیر اعظم ان کو جو تحائف ملے ان تحائف کو مہنگے داموں بیچا گیا، اور اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس کی ڈیٹیلز نہیں ظاہر کی گئی، اور عمران خان نے فارم بی میں اپنی 4 بکریاں تک ظاہر کر دی تھیں، مگر توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں نا جی، وہ عمران خان نے اس کے خرید و فروخت کو ظاہر نہیں کیا۔ یعنی 4 بکریاں تو عمران خان نے ظاہر کر دی، لیکن جو تحائف ہیں وہ ظاہر نہیں کیے۔ یہ تو ہو گیا تفصیلی فیصلہ۔ اب ہم تھوڑا سا پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ لیاقت علی خان سے لے کر اور پھر میاں محمد نواز شریف اور عمران خان سر، ایک چیز تو بہرحال ہم نے پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم میں دیکھی ہے، یہاں پہ وزرائے اعظم پھانسی چڑھ گئے، یہاں پہ ان کے قتل بھی ہوئے، نااہلیاں بھی ہوئیں، تاحیات نااہلیاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو فوجی آمر تھے وہ گارڈ آف آنر لے کے یہاں سے جاتے رہے، اور بڑے ہی جناب ان کا ہم کہیں کہ درست انداز میں ان کا استقبال بھی ہوتا رہا۔ جنرل ضیاء کو دیکھ لیں، جنرل ایوب کو دیکھ لیں، جنرل مشرف کو دیکھ لیں، اس سے اور کچھ ایسی شخصیات بھی تھیں جو براہ راست پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہیں ماضی کی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے دور میں جس طرح سے جو کچھ ہوا، پاناما کیس بنایا گیا اور پھر اس میں جو چیزیں چلتی رہیں، عمران خان اب جب جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں تو لیکن ایک چیز یہ ہم نے دیکھی ہے کہ پولیٹیشنز تو بہرحال گرفتار ہوتے ہیں، سیاستدان گرفتار ہوتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ملٹری ڈکٹیٹر گرفتار نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر بھی بہرحال بات ہو رہی ہے اور شاید آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اب جہاں تک عمران خان کے اس کیس کا تعلق ہے تو آگے اپیل کا حق تو عمران خان کو کم از کم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ آ سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف، لیکن یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ عمران خان اب پولیٹیکل پروسیس سے شاید باہر ہو گئے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو گئی ہے۔ اب وہ جب تک یہ فیصلہ موجود ہے اس وقت تک الیکشنز میں تو حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جب کوئی سیاستدان سزا یافتہ ہو جائے تو وہ سیاست میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایگزیکٹلی عام انتخابات 2018 سے کچھ ہی وقت قبل
وہ بھی اسی طرح سے کیس بھگتے اور پھر جیلوں کے چکر لگاتے ہم نے دیکھا۔ تو ہسٹری دہرائی جا رہی ہے، اور عمران خان کے بارے میں تو آپ بالکل واضح طور کے اوپر جانتے بھی ہیں کہ عمران خان بھی پہلے ان کی یہ کہتے تھے خود کہ وہ بڑا ایک صفحے کے اوپر ہیں، اور اب شاید وہ جو ایک صفحے والی کہانی تھی پھر وہ ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب مقدمات کی باری آ گئی۔ تو دیکھیں یہ تاریخ کب تک اسی طرح دہرائی جاتی رہے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔